تو اسٹڈیز یا آن لائن فیلڈ ہمارے اسٹوڈنٹس کی سب سے بڑی کنفیوژن ہے کہ وہ جس طرف جاتے ہیں بالکل اسی طرف کے ہی ہو جاتے ہیں. مطلب اگر ان کے دماغ میں اسٹڈیز ہے تو وہ بالکل اسٹڈیز کی طرف چلے جائیں گے، اور اگر ان کے دماغ میں آن لائن فیلڈ ہے تو بالکل آن لائن فیلڈ پر ہی گر جائیں گے. ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اڈلٹس ہمارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے لیے کوئی اچھی فیلڈ ہے تو وہ کون سی ہے، ہم نے اپنے لیے کون سی فیلڈ چوز کرنی ہے. تو بیسیکلی آج کل کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی دو فیلڈز ہیں تو وہ ایک اسٹڈیز اور اس کے ساتھ آن لائن فیلڈ. تو سب سے بڑا سوال کہ اب سار بھائی ہم آن لائن فیلڈ میں اسٹڈیز کو چھوڑ دیں یا اسٹڈیز کی طرف آئیں اور آن لائن فیلڈ کو چھوڑ دیں؟ اگر آپ دونوں کا کہیں ہمیں تو بھائی اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کوئی وہ سولوشن بتائیں جو بیچ کا راستہ ہو. تو آج میں آپ کو ود مائی ایکسپیرینس اینڈ مائی اوپینین میں آپ کو ایک انشاءاللہ کلیئر ریویو دینے والا ہوں ان دونوں کے کمبینیشن کے بارے میں. السلام علیکم. تو اگر آپ اسٹڈیز اور آن لائن فیلڈ کا کمپیریزن دیکھیں، ایک کلیئر ریویو دیکھیں، تو سب سے پہلے اسٹڈیز لانگ ٹائم، بے شک لانگ ٹائم ہے، میٹرک تک تو ایسے ہی سمجھیں کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں. میٹرک سے آگے اصل آپ کی اسٹڈیز سٹارٹ ہوتی ہیں. تو میٹرک کے بعد کی جو اسٹڈیز ہوتی ہیں وہ ٹائم کنزیومنگ، بے شک ٹائم کنزیومنگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹڈیز کا سیکنڈ پوائنٹ دیکھیں تو ٹائم ریسٹرکشنز. آپ کے پاس ٹائم ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، مطلب کیسے؟ اسٹڈیز کو آپ نے باقاعدہ وقت دینا ہوتا ہے، مطلب کوئی آپ آزادی نہیں رکھ سکتے، کوئی کچھ نہیں. آپ کے ایک دن بیچ میں اسٹڈیز ڈیلے کر دوں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہفتہ پیچھے جانے کے مترادف ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپینسو، تعلیم بھائی کافی ایکسپینسو ہے، بے شک ہے، لیکن سب سے بڑا پوائنٹ اس کی امپورٹنس. تو یہ نہیں کہنا کہ اوپر نیچے آپ نے تین اس کے ڈس ایڈوانٹیجز لکھ دیا اور نیچے امپورٹنس بتا رہے ہیں، تو بھائی وہ ڈس ایڈوانٹیجز نہیں، صرف آپ کے مائنڈ کو کلیئر کرنے کے لیے میں نے تین امپورٹنٹ پوائنٹ اسٹڈی کے بارے میں آپ کو کلیئر کیے ہیں. تو سب سے جو لاسٹ پوائنٹ ہے امپورٹنس، تو وہ سب سے زیادہ آپ کے لیے اہم ہے. تو سب سے پہلے واٹ از امپورٹنس آف اسٹڈیز. پاکستان میں ہمارے اسٹوڈنٹس کا مائنڈ جو کلیئر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے اسٹڈی کے بارے میں کہ اچھی اسٹڈیز کرنی ہے، ایک اچھی سی سیٹ پر جا کر بیٹھ جانا ہے اور پیسہ کمانا ہے، پیسہ چھاپنا ہے. تو بیسیکلی اسٹڈیز کا مطلب بالکل ویسا نہیں ہوتا. اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں نے اسٹڈیز کے بغیر بھی کچھ ایسے ان پڑھ اگر آپ کہیں تو ایسے بندے اپنی لائف میں دیکھے ہیں جن کے پاس آج اتنا پیسہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ہم لوگ پڑھ کر بھی اتنا کریں تو اتنا نہیں کما سکتے جتنا وہ ان پڑھ رہ کر کما رہے ہیں. تو بیسیکلی پاکستان میں اسٹڈیز اور ارننگ کا آئی تھنک کوئی جوڑ نہیں ہے. پڑھے لکھے بھی کبھی کبھار ایسے ہی گھوم رہے ہوتے ہیں اور ان پڑھ بھی انہی کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن امپورٹنس سب سے پہلے آ جاتی ہے، یہ آپ کے اندر کریکٹر بلڈنگ کرتی ہے. اس کے بعد آپ کے اندر مورالٹی لے کر آتی ہے کہ آپ کی جو مورل پرسنالٹی ہے، کریکٹر ہے، اسے یہ بلڈ اپ کرتی ہے. تو اب آپ کہیں گے کہ ان سب کا کمپیریزن آپ آن لائن فیلڈ کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں، تو آئیے میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. تو بیسیکلی میٹرک کے بعد ٹائم پیریڈ زیادہ چاہیے ہوتا ہے، تو اسی طرح آن لائن فیلڈ میں بھی آپ کو بائی ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے. پہلے دن سے آپ کے پاس کبھی بھی ڈالرز یا کمائی آنا سٹارٹ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ آن لائن فیلڈ بالکل ویسے ہی ہارڈ ورکنگ ہے جیسا کہ اسٹڈیز. میں نے کافی بندوں، کافی ایڈلٹس اور کافی اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے وہ اسٹڈیز کو پارٹ ٹائم اور آن لائن فیلڈ کو ریگولر بیسمنٹ پر لے کر آتے ہیں، لیکن جب انہیں آن لائن فیلڈ کے اندر محنت، ہارڈ ورکنگ درکار ہوتی ہے تو وہ بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسا کہ وہ اسٹڈیز میں نیل تھے، اور وہ ویسے ہی آن لائن فیلڈ میں بھی نیل ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھنا کہ آپ کے والدین کا آپ کے اوپر سرمایہ لگا ہے اور ان کی آپ کے ساتھ کافی امیدیں وابستہ ہیں. تو آن لائن فیلڈ بھی اس کا نام نہیں کہ آپ کوئی آن لائن فیلڈ کہیں نا کہ کوئی تجوری ہے یا کوئی بانڈ ہے جو آپ کا نکل آنا ہوتا ہے، تو بھائی بالکل ایسا نہیں ہے. اگر اس مائنڈ کے ساتھ آنا ہے تو مائنڈ اپنا کلیئر کر لیں. اور سب سے لاسٹ میں کنسسٹنسی مطلب کنٹینیوسلی کام کرنا. ریگولر بیسس کے اوپر کام کریں گے تب ہی آن لائن فیلڈ آپ کو فائدہ دے گی اور آپ کو ریزلٹس دے گی. وہ ایک پنجابی کی انتہائی مشہور اگزامپل ہے کہ دکان اگر ایک دن بند رہے تو اس دکان دی پرفارمنس تقریباً ہفتہ کے مہینہ پیچھے چلی جاتی. تو بالکل آن لائن فیلڈ کا کنسیپٹ بھی کچھ اسی طرح ہے، اس میں کنسسٹنسی چاہیے ہوگی خصوصاً سٹارٹنگ میں. تو اب آئیے ذرا اسٹڈی کے لاسٹ پوائنٹ جو میں نے آپ کو امپورٹنس کا بتایا، تو اگر آپ اس کا کمپیریزن اس آن لائن فیلڈ کے ساتھ کریے تو بیسیکلی وہ کمپیریزن کیسے ہوگا. تو آن لائن فیلڈز کون سی ہیں؟ ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اس کے بعد یوٹیوبنگ، اس کے علاوہ فری لانسنگ اور ای کامرس. تو یہ ساری وہ چار کی چار آن لائن فیلڈ ایسی ہیں جس میں آپ کے پاس ایک ہائی لیول کی کمیونیکیشن سکل ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ کمیونیکیشن سکل کے بغیر آپ کبھی بھی
ना ही दूसरे तक अपना ओपिनियन पहुंचा सकते हैं, ना ही स्टडीज के बगैर आपको इस ऑनलाइन फील्ड में अपॉर्चुनिटीज जो भी आपके हाथ में आने लगेंगी वो आप उनको गनवा बैठेंगे, क्योंकि आप वही समझ लें कि चिट्टा अनपढ़। उसी तरह आपकी मिसाल भी होगी, आपके पास कोई तजर्बा, कोई इल्म नहीं होगा, कोई स्टडीज़ नहीं होंगी, आपको नहीं अंडरस्टूड होगा कि मैंने कौन सा जो अब मौका है इसे अपने लिए गेन करना है और इस मौके से मैंने किस तरह फ़ायदा उठाना है। ये सब भाई बिल्कुल आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आप सोचते हैं कि बगैर स्टडीज़ के मैं इन फील्ड्स के अंदर कामयाब हो जाऊँगा, तो भाई ये काम ख्याली अपने दिमाग से निकाल दें। तो बेसिकली इस फील्ड में आप को सिर्फ पाकिस्तानी भाई नहीं मिलेंगे, आपको आउट ऑफ कंट्री क्लाइंट से भी कम्युनिकेट करके उन्हें अपना क्लाइंट बनाना होगा। तो उन्हें आप अपना क्लाइंट कैसे बना सकते हैं? जब आपके पास जो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी वो एक टॉप लेवल पर होंगी। तो अगर आप स्टडीज और ऑनलाइन फील्ड के कुछ की पॉइंट्स देखें, स्टडी इज द एलिमेंट दैट बिल्ड्स योर पर्सनैलिटी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ सक्सेसफुल मैन इन द ऑनलाइन फील्ड। तो इन शॉर्ट, अगर स्टडीज तो साथ ऑनलाइन फील्ड, अगर ऑनलाइन फील्ड तो साथ स्टडीज। अगर कहें कि स्टडीज रखनी है और ऑनलाइन फील्ड नहीं, तो वो तो आपकी मर्जी है, बेशक स्टडीज रख लें, ऑनलाइन फील्ड को छोड़ दें। लेकिन अगर ऑनलाइन फील्ड तो स्टडीज साथ बिल्कुल मस्ट हैं, क्योंकि इन्हें जब आप जोड़ कर चलेंगे तो आप ऑनलाइन फील्ड में कामयाब होंगे। तो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट करो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपकी ज़िंदगी का इंतहाई इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हो सकता है कि आपकी लग स्टडीज़ में हो, जैसे आप छोड़ कर आ रहे हैं, तो ना ही स्टडीज़ छोड़नी है और ऑनलाइन फील्ड में आना है तो इसको सबसे पहले उसके साथ पार्ट टाइम रख कर करें। और जब आपको ऑनलाइन फील्ड में से अर्निंग आना स्टार्ट हो जाए तो बेशक आपकी मर्जी है, आप स्टडीज़ को छोड़ कर भी इस फील्ड में आ जाएं, तो ये आपको, वो पंजाबी में कहते हैं कि तार देगी, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो क्लियर है कि वो एक शेर है नसीरुद्दीन साहब का है शायद, कि उनकी महफिल में नसीर उनके तबस्सुम की कसम, हम देखते रह गए हाथ से जाना उनका। तो ये ना हो कि आप दोनों ही हाथ से गनवा बैठें, तो भाई उसके बाद कुछ भी नहीं होता सिवाय सार पीटने के। आखिर में यही वालिदैन का सरमाया, उनकी उम्मीदें जहन में रखनी है। जब ये चीज़ें आपके जहन में रखेंगी तो कभी ये आपको नाकामी की तरफ नहीं जाने देगी। क्यों? क्योंकि ये आपके ज़मीर को झंझोड़ती रहेंगी कि भाई जागो जागो, कुछ करना है, अपने लिए ना सही किसी के लिए कुछ करना है। ये चीज़ जब आप अपने माइंड के अंदर रखेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर रहेगा, उसे पता होगा कि मैंने कुछ करना है, क्यों करना है। आपका ये जो क्यों है ये माइंड में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाल आपको जगाता रहता है कि आपने अगर ये काम करना है तो क्यों करना है। अगर आप इस काम के अंदर आए थे, स्टेप आपने ये लिया था, तो क्यों लिया था और इसकी क्या एंडिंग है, और उस एंडिंग तक आपने उस काम को लेकर ही जाना है। तो मेन क्वेश्चन दैट इज हैंगिंग बिटवीन, तो एक दफ़ा अपने तजर्बे के साथ क्लियर कर दूं कि दोनों फील्ड्स को साथ लेकर चलिएगा। जो कहता है कि स्टडीज़ करता हूँ और टाइम नहीं होता इस काम को करने के लिए, तो भाई मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो खुद उठाता हूँ। तो इंशाल्लाह जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो इन द लास्ट, नॉलेज इज़ द पावर एंड मनी इज़ द वर्थ एलिमेंट टू लिव योर लाइफ पीसफुली। तो उम्मीद है आपका ये क्वेश्चन, आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।